اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج شب جمعہ بھی ہے اور ہمارا 14th درس اور لیکچر کا ٹائم ہے. آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت کا استفادہ کرتے ہوئے ماہ مبارک کے نورانی ایام اور ساعات کا استفادہ کرتے ہوئے قیمتی جو ہے وہ پوائنٹ سے آغا صاحب کے ہم لوگ استفادہ اور بینیفٹ کریں گے. And whatever relevant questions to the topic you have, do please post on the chat and we will try to get answers from Agha Sahab after his dars. So without any delay, I will request Agha Sahab. آغا صاحب آپ بسم اللہ کیجیے. آج کا درس آپ آغاز اور شروع کیجیے گا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. پروردگار نے پھر ایک اور دن ہمیں عنایت فرمایا. ہم نے اس دن کی نعمتوں سے استفادہ کیا، اس کے ماہ مبارک میں روزے رکھے، اس کو افطار کیا اس کی دی ہوئی نعمتوں سے، اور اس کے لیے واجب نمازوں کو جو ہے وہ ادا کیا. ماہ رمضان ہے اور اوپر سے شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے. انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں خود ملتمس ہیں کہ پروردگار ہمیں آج کی شب بھی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساعتوں کو، ان گھنٹوں کو، ان گزرنے والے اوقات کو ہماری زندگی میں سے بہترین اوقات جو ہے وہ قرار دے. ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ہے وہ انسان جب گفتگو کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے یا انٹریکشن کرتا ہے سوسائٹی میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں تو اس کے سوسائٹی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور سوسائٹی اسی ڈفرینٹ ریلیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر رابطے اور رشتے کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہی ایک شہر کو کریٹ کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کو کریٹ کرتے ہیں، قوم کو، ایک امت کو جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. انسان تنہا کچھ نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی بلڈنگیں، خوبصورت بلڈنگیں یا خوبصورت گھر جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے اگر اس کے اندر جو ہے وہ خانے میں صاحب خانے نہ ہو، کیونکہ گھر در و دیوار سے نہیں، لوگوں کے اخلاق سے بنتا ہے، لوگوں کی محبتوں سے بنتا ہے. تو ہماری بہرحال گفتگو چل رہی تھی. ایک اور حصہ اس کا تھوڑا سا باقی رہ گیا، پھر اس کو ہم دوسرے جو ہے وہ سوشل ٹاپکس کی طرف جو ہے وہ ہم ریورٹ ہوتے ہیں آج انشاءاللہ. گفتگو میں قرآن جو ہے وہ کچھ گفتگوؤں کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ گفتگو، جہاں ہم نے پہلے اشارہ کیا وہاں پر ایک چیز جو ہے وہ
جس طرح ہم نے کل ذکر کیا کہ بچے کو کیسے پکارنا چاہیے والدین کی طرف سے، تو وہاں پر ماں باپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ رویہ کیسا ہو، ماں باپ سے گفتگو کیسے کرے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سورہ احزاب، کیونکہ ویسے بھی سورہ احزاب جو ہے وہ اس کے اندر اخلاقیات اور اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ ہیں، تو اسی ہی کی غالباً کچھ آیتیں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے جو ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ انسان جو ہے وہ کریمانہ یعنی کرم کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے۔ روایات میں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا محبت سے بھی خود جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کے لیے زحمت کرنا۔ شب جمعہ ہے، واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، ایک عالم دین نے کربلا میں خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ہے، اور دروازے کے پاس جو داخل ہو رہے ہیں، دیکھا وہاں پر ایک جوان آیا، اس نے سلام کیا، تو ان عالم دین نے دیکھا کہ اندر زری سے امام کے چہرے کو دیکھا، اور امام نے اس کو جواب دیا ہے، اور یہ مسکرایا اور یہ چلا گیا۔ دوسرے دن وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں حالت بیداری میں شب جمعہ تھی، حرم گیا، تو میں نے اسی جگہ پر اسی طریقے سے اس جوان کو دیکھا، اور اس نے اسی طرح سے امام کی خدمت میں سلام کیا، لیکن ظاہر ہے ادھر سے تو کچھ نظر مجھے نہیں آ رہا تھا، لیکن جوان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے۔ پھر میں نے اس کو روکا، جب وہ دعاؤں سے زیارت سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا اور ابھی میں بالکل ویسی چیزوں کو مشاہدہ کیا، تو کیا ماجرا ہے، کیا ہے یہ سب؟ تو اس نے جوان نے کہا کہ آپ نے صحیح دیکھا، میں جب مولا کی خدمت میں آرام کرتا ہوں تو مولا مجھے جواب دیتے ہیں۔ تو کہا کیسے ہوا؟ کہا کہ میں کربلا سے فاصلے پر رہتا ہوں، اور وہاں سے آنے کے لیے سواری کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی، تو میرے والدین دونوں بیمار ہیں، اور ایک جمعے ایک کو لے کر آتا ہوں، اور ایک جمعے کو جمعرات کو شب جمعہ کو ایک کو لے کر آتا ہوں۔ ایک دن جو ہے وہ میں اپنی والد کو لے کر آ رہا تھا، تو میری والدہ نے بھی کہا کہ آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی جاؤں، تو میں نے ان کو اپنے پشت پر رکھا اور ایک کو سواری پر بٹھایا جو جانور تھا، اور اس طرح آیا۔ جب میں آیا تو میں نے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا، مولا نے مجھے جواب دیا، یعنی حتیٰ ظاہر کی خدمت سے بھی جو ہے وہ، اور وہاں پہ والدین ہوں تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو ہم دیکھیں اپنی زندگی میں بہرحال والدین نے ہمارے لیے بہت زحمتیں کی ہوتی ہیں، بہت محنت کی ہوتی ہے، لیکن انسان جب بڑا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، ان کے کرم کو فراموش کر دیتا ہے، ان کی مہربانیوں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ دعا بھی کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ پروردگار ان پر بھی تو رحم کر جس طرح انہوں نے میرے پر بچپنے پر رحم کیا تھا۔ کس طرح والدین زحمت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، لیکن ہم اس طرح جو ہے وہ ان کو رپلائی نہیں کر پاتے۔ ہم بعض اوقات آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ جواب دیتی ہے والدین کو، اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے نظریات کو پیش کرتی ہے، ان کے دلوں کی حالتوں کو کیفیتوں سے متوجہ نہیں رہتی ہے کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے، کس طرح۔ بہرحال خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے والدین کا ادب اور احترام کر سکیں۔ جو حدیثیں بہرحال حدیثیں بہت ساری ہیں والدین کے احترام کے لیے، والد کے لیے، والدین کے لیے، ان کے آگے آواز بلند نہیں کرو، ان کے نام سے مت پکارو، ان کے آگے چلو نہیں، کہیں محفل میں پہنچو تو ان سے پہلے جو ہے وہ بیٹھو نہیں، والد اگر آ جائیں جہاں بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ آداب اور احترام سکھاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری گفتگو جو اشارہ ہے وہ قرآن میں وہ قرض دار کے لیے ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی نے اس کا قرض دینا ہو تو اس سے ساتھ کیسے بات کرے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہ انسان کو چاہیے کہ ایسے آسان طریقے سے، ایسے طریقے سے بات کرے کہ ہم بہرحال ایک اور ٹاپک بھی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا، اس میں بھی گفتگو کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ آدمی کو مختلف حالات میں گفتگو اور کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے، آدمی لون واپس نہیں کر سکتا، یا اس نے جو وعدہ کیا اس طرح نہیں کر سکتا، مگر انسان کو اس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت قرآن بھی کہتا ہے، اہل بیت اور حدیث بھی کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آسان لفظوں میں، بہت پیار اور نرم لفظوں میں جو ہے وہ بات کریں۔ دوسری طرف لوگوں کو بھی
فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کسی کی محبت کا. یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وائس ورثہ ہیں. گناہ گار کے ساتھ جو ہے وہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ کیسے گفتگو کرو، وقولوا لہ قولا لینا، گناہ گار کے ساتھ بھی نرم لہجے میں گفتگو کرو. یعنی اس کے ساتھ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اگر آپ اس کو خدا نخواستہ وہیں کر دیں کہ تم نے تو یہ کیا، تم تو بے حجاب ہو، تم تو مطلب یہ کرتے ہو، تو وہ کرتے ہو، تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہمیں شخص سے محبت کرنی چاہیے، اس کی برائی سے نفرت کرنی چاہیے. برائی اس کے اوپر آئی ہوئی ہے. جیسے انسان لباس پہن لیتا ہے، جیسے انسان کوئی گلاسز پہن لیتا ہے، اصل رنگ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ رنگ کو اپنے اوپر چڑھا دیتا ہے. اصل اس کا رنگ، اس کی طینت جو ہوتی ہے پاک ہے. انسان کسی دوستی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے کہیں آلودہ ہو جاتا ہے، تو انسان کو گناہ گار کے ساتھ بھی جو ہے وہ گفتگو جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. ایک اور ہے حدیث کے جہاں پر جو ہے وہ حضرت خضر کا، جو پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت خضر جو ہے وہ جب حضرت یوسف ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، جب وہ کنٹینیو نہیں کر پاتے، تو وہاں پر حضرت خضر یہی کرتے ہیں، حاذا فراق بینی و بینک، یعنی اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہے، کیونکہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ نے میرے سے سوالات کر لیے. مگر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ بتا دوں حضرت موسیٰ کو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے خدا جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے. اس کے اندر پہلی چیز جو انہوں نے کہی تھی کہ جو انہوں نے روک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لا تغیرن احد بذنب، یعنی کسی کو بھی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے برا والا مت کہو. یعنی گناہ کی وجہ سے اسے حقیر مت کرو، اس کی تحقیر مت کرو، اس کی انسلٹ مت کرو گناہ کی وجہ سے. تو یہاں ہمیں بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کے جاننے والا ہے، بچہ ہے، اور بھی معاملات ہیں، تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی انسلٹ نہیں کرے. کوشش کرے اسے انڈائریکٹلی نرم طریقے سے، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ انسان سیکھتا ہے، تربیت کرتا ہے. بہت سی غلطیاں میں ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن شاید خدا میرے ساتھ نرم ہے. خدا اگر پہلے ہی دن میرے پر سختی کر لیتا، شاید میں آج یہاں نہ پہنچا ہوتا. اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر جو ہے وہ اپنانا چاہیے. نادان کے ساتھ جو تھوڑے سے جاہل ہوتے ہیں، تو ان سے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کے اندر پروردگار یہی کہتا ہے کہ جب جاہل کے ساتھ تم درگیر ہو جاؤ، بحث مباحثہ ہو اور غلط بات کہہ رہا ہو، تو بہتر ہے اپنے سر کو جھکا لو، اپنے آپ کو نیچے کر لو، اور یعنی ان سے گزر کرو، یعنی کہ خدا بہتر کرے گا. کیونکہ ایک شخص جاہل ہے، ایک شخص نہیں سن سکتا، ایک شخص اصل ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا اس نے بہت ساری چیزوں کو، اور کسی چیز پر جو ہے وہ اڑا ہوا ہے بہت ہی، یعنی اپنے آپ کچھ کہنے کے سختی میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ کی بات وہاں فائدہ نہیں ہے بحث کا، وہاں فائدہ نہیں ہے گفتگو کا. ہم اکثر معاشرے میں اس طرح کی گفتگو دیکھتے ہیں کہ انسان خواہ جو ہے وہ بحث کے اندر وارد ہو جاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو. وہاں پر ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ انسان کسی چیز کو پروف کر سکے، کسی چیز کو پروف کروا دے. اگر سامنے والا جو ہے وہ بات ہی نہیں کر رہا اور آگے سے اخلاق بھی صحیح نہیں ہے، لفظ بھی صحیح استعمال نہیں کر رہا، بہتر ہے چھوڑ دے انسان، اگنور کر دے. اگنور کر دینا جو ہے وہ زیادہ بعض اوقات بہتر ہوتا ہے قرآن کی روشنی میں. منافق کے ساتھ کیسے گفتگو کریں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ جب منافق سے کہو تو وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یعنی وہ منافق کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رعایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بلیغ اور سخن جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے وہ بات کرنی ہے. جو بات ہے محکم بات کرے منافق کے ساتھ جو ہے وہ کوئی گنجائش نہ چھوڑے. مومنین کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے؟ پاکیزہ سخن کہیں، سورہ حج کی آیت ہے وَهُودُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی ان کے ساتھ ایک پاکیزہ طریقے سے جو ہے وہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں. تو یہ بہرحال کچھ ٹائپس تھیں کہ جو ہم نے قرآن سے سیکھیں کہ اب ہمیں آپس میں مومنین سے کیسے گفتگو کرنی. مومنین کا چیپٹر الگ بھی ہے کہ مومنین کے ساتھ رویہ کیسا ہو، اس کی ساری چیزیں ہیں. وہ خیر مومنین کی اپنی صفات بھی ہیں، شاید ہم پتہ نہیں پہنچ پائیں ان گفتگوؤں تک یا نہیں، لیکن یہ مختلف ہیں، یہ افیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے اندر، ڈفرینٹ لوگ ہیں آپ کی زندگی میں، صبح سے لے کے شام تک. آپ کا اخلاق،
آپ کی گفتگو آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. جتنی اسٹرانگ اور جتنی اچھی اور جتنی پاکیزہ شخصیت ہوگی اتنا ہی اچھا گفتگو ہوگی، اتنی اچھی کلام ہوگی. تو بہتر ہے انسان بات رہے، انسان جو ہے وہ توقع اور فکر کے ساتھ رہے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ رسول خدا کی بھی حدیث ہے، شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض بھی کی. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو وہ خیر کی بات کرے یا پھر وہ خاموش رہے. خاموشی زیادہ بہتر ہے، انسان جو ہے وہ خام گفتگو کرے. اسی طرح بہرحال گفتگو کا ایک حصہ جو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ جو ہمارا وقت بہرحال ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ اس کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو کمپلیٹ کریں. وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو سوسائٹی میں، یہ تو کہاں گفتگو کی تھی، یہاں پر کچھ بیہیویئرز ہیں ایسے بیہیو کرنا کہ ڈفرینٹ سچویشن جب آپ کی زندگی میں آئے تو آپ کو کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھیں کہ سب لوگ دنیا میں بہت پرفیکٹ ہوں گے یا سب صحیح ہیں، سب اچھے ہوں، کوئی ہو نہیں سکتا. اور ہم اور اگر یہ دیکھیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر یہ پرابلم ہے، اس کے اندر یہ پرابلم ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، تو اگر ہم ان مسائلوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کریں، ریئیکشن ہمارا اچھا نہ ہو، ہماری ایکسپیکٹیشن بعض اوقات لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں لوگ بھی ہمارے ساتھ ویسا کریں، یا ہم جس طرح سوچتے ہیں لوگ ویسے کیوں نہیں ہیں، تو پھر ہم اچھائی نہیں کریں گے، ہم یوں نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. خب ایسا ممکن نہیں ہے. سوسائٹی میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ ہے، ہر چیز ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، ہر چیز ہے. یہاں پر ہمیں اسلام جو ہے وہ مختلف طریقے بتاتا ہے، تربیت کے نقاط بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مختلف سچویشن میں لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. اس میں یہ دیکھے نا کہ جہاں پر بعض انبیاء کی ازواج جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، بعض ائمہ علیہ السلام کے اولادیں بھی مشکل میں تھیں، بعض وکلاء جو کچھ اماموں کے ساتھ اتنے اسٹرانگ تھے، جیسے امام موسیٰ کاظم کے کچھ وکیل تھے، اتنے سالوں سے امام کے ساتھ تھے، اصحاب تھے، لیکن جیسے امام رضا کا ٹائم آیا تو وہ منکر ہو گئے، کسی اور فرقے کو بنا لیا. کچھ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی بہت اچھا ہے اس کے بعد بھی بہت اچھے ہوں گے، اس کے اطراف میں بہت اچھے ہوں. سوسائٹی ڈفرینٹ لوگوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے. ہمیں بہرحال دیکھنا ہے کہ ہم اپنا کردار جو ہے وہ اس کو اچھا کریں. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو ہیں، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ زحمت میں مت ڈالیں. قرآن رسول خدا سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں کہ سب جو ہے وہ ایمان لے آئیں. آپ کا کام ہے میسج دینا، ہدایت جو ہے وہ خدا کا کام ہے، اور خدا ہی جسے چاہتا ہے. بہرحال اگر خدا نے زبردستی ساروں کو اچھا کرنا ہوتا تو پھر خدا بہرحال کسی اور طریقے سے، خدا نے انسان کو عقل دی، خدا نے انسان کو شعور دیا اور اس کے پاس پیغام بھیجا. اب دیکھیں کہ اما شاکرن و اما کفورا، ان میں سے شکر کون کرتا ہے، ان میں سے جو ہے وہ کفر کا راستہ کون کرتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آپ کی خدمت میں کرنی ہے. امام فرماتے ہیں کہ عالمن یستعمل علم ہو، کہ ایسا عالم ہو کہ جو اپنے علم پہ عمل کرے، یعنی کمپلیٹ اس پہ عمل کرے. تب کا بلا عالم، تو تم ایسا کوئی عالم نہیں ڈھونڈ پاؤ. یعنی سب جانتا ہے، جو وہ جانتا ہے اس پہ عمل کرے، یہ نہیں ہو پاتا. خب انسان خطا کا پتلا ہے، انسان معصوم نہیں ہے. ویسے بھی انسان کے اندر، ہمیں بھی لوگوں کے اندر یہ گنجائش رکھنی چاہیے. ہم بھی جب لوگوں کو دیکھیں، لوگوں سے ملیں، تو یہ گنجائش رکھیں کہ یہ انسان ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، تو ہم تھوڑا اسے درگزر بھی کریں. امام فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل کہ عملاً بلا ریا، یعنی ایسا کوئی عمل کسی کا بھی ہو، کسی شخص کا بھی ہو، کوئی ایسا عمل کہ جس میں ریا نہ ہو، یعنی دکھاوا نہ ہو، چاہے مخفی ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو تب کا بلا عمل، پھر تم ایسا جو ہے وہ کوئی بھی عمل نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. ایسا عمل تمہیں کہیں ملے گا نہیں کہ جس میں ریا نہ ہو. پھر مولا فرماتے ہیں تعامن بلا شبہ، یعنی ایسا کھانا جس میں شبہ نہ ہو. مثلا بندے نے خمس نہ دیا ہو، خمس کی پرابلم ہو، یا زکوٰۃ کا ایشو ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، کہیں نہ کہیں اس نے خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ بولا ہو تھوڑی دیر کے لیے، وہ پیسہ اس کے مال میں شامل ہو، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کھانا ہے
وہ بغیر کسی شبہ کے ہو، کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں فتب کا بلا طعام، کہ تم ڈھونڈ نہیں سکتے ایسا کھانا۔ پھر مولا فرماتے ہیں صدیقاً بلا عیب فتب کا بلا صدیق، اگر تم ایسا دوست ڈھونڈنا چاہتے ہو، ایسا دوست کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس میں پرابلم نہ ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو، پھر تم ایسا دوست ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ تو انسان، ایک اور حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ فرماتے ہیں کہ لا تفتش الناس فتب کا بلا صدیق، لوگوں کی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ اور کلوز اور ذرے بین کی طرح مت دیکھو، ورنہ کبھی بھی تم دوست نہیں ڈھونڈ پاؤ۔ یعنی دوست نہیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان اگر یہ دیکھے کہ یہ بھی اس میں نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اور ایسا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ایسی کسی دور میں بھی لوگ نہیں رہے، حتیٰ مولا کائنات کے دور حکومت کے اندر امام کے بعض گورنر ایسے تھے کہ جن کے اندر مشکلات پائی جاتی تھی، اطراف میں لوگ ایسے تھے جہاں مشکلات پائی جاتی تھی، اور نبیوں کے دوروں کے اندر بھی کبھی ایسی پوزیشن نہ آئی کہ ساری چیزیں، ہاں روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا امام کے ظہور کے بعد انشاءاللہ، ایک ٹائم ایسا آئے گا جہاں پر جو ہے وہ عالم بھی جو ہے وہ عمل ملے گا، علم بغیر ریا کے ملے گا، کھانا بغیر شبہ کے ملے گا، دوست بغیر عیب کے ملے گا، اور وہ ایک ایسا مدینہ فاضلہ ہوگا، وہ ایسا شہر مصر ہوگا کہ جس کے سارے فلاسفر، سارے علماء انتظار کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر ہماری سب کی انتظار اور امیدیں اسی طرف ہیں کہ خدا متعال ہمیں اس طرف بڑھنے کی۔ تو یہ بہرحال جو گفتگو ہے، یہ جو کوشش ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ایسا کرتے ہیں، گفتگو ہماری ایسی ہو، یہ اصل ہدف ہی یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس معاشرے کی طرف بڑھیں، آہستہ آہستہ اپنی تربیت کریں، اس معاشرے میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے تو ہی تو کل انٹر ہو پائیں گے۔ کچھ کلرز ہمارے اندر ایسے ہوں گے تو انٹر پاس ملے گا، بالکل ہی کچھ اور طرح کے ہم ہوں اور وہ شہر کسی اور طرح کا ہو، ہم کیسے اس میں انٹر ہو پائیں گے؟ کوشش ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے رنگوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو، اپنی گفتگو کو جو ہے وہ تبدیل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان لکل شیء قفلا وقفل الایمان الرفق، کہ ہر چیز کا جو ہے وہ ایک تالا ہے، ایک حفاظتی تالا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو تالے میں لگا دیں تو محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے لیے تالا ہے جو اس کو بچاتی ہے۔ ایمان کو بچانے کا جو تالا ہے وہ رفق ہے، یعنی وہ اچھا اخلاق ہے، وہ مدارہ، وہ نرم طریقے سے پیش آنا ہے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ۔ جہاں پر شب احیا بھی آئیں گی، ہم ان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ پڑھیں گے اللہم انی اسألک باسمک یا شفیق یا رفیق یا رفیق عمل لا رفیق لہو، یہ ہم دعاؤں کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ صفت جو ہے رفق کرنا، یعنی مدارہ کرنا، یعنی نرم طریقے سے پیش آنا، یہ جو صفت ہے یہ پروردگار کی صفت ہے جو ہم سے ریکوائرڈ کی جا رہی ہے کہ ہم جو رکھیں۔ ماہ رمضان ہے، ویسے بھی ہے، کہا بھی گیا ہے کہ خود شعبانیہ میں بھی کہا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے جو تمہارے انڈر لوگ ہیں، تمہارے ماتحت جو تمہارے زیر دست تمہارے انڈر میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ آسانی کرو، ان کا بوجھ ہلکا کرو، ان کی گرفت ہلکی کرو، تاکہ خدا قیامت میں تمہارے اوپر گرفت کو جو ہے وہ ہلکی کر لے۔ تو یہ اچھا اخلاق خود شعبانیہ میں جو ہے، اچھا اخلاق کے عمل انسان کو پورے صراط سے گزارنے میں بھی جو ہے وہ آسانی دیتا ہے۔ تو یہ صفتیں اگر ہم اس مہینے میں اپنے اندر پیدا کریں تو ہم آٹومیٹکلی جو ہے وہ آگے کی طرف جائیں۔ جو اچھے اس طریقے سے زندہ رہتا ہے، روایات کہتی ہیں کہ ماتا شہیدہ، وہ شہادت کی موت جو ہے وہ مرا ہے۔ اور یہ مسائل تربیتی بھی ہیں کہ انسان گریجولی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرے، پینیٹریٹ کرنے کی کوشش۔ اسلام ہے، اسلام نے بہت سارے احکام جب مکہ میں تھے تو بہت سارے احکام مکہ میں نہیں ہے، سب مدینہ میں آئے، آہستہ آہستہ، وہ بھی آہستہ آہستہ، ایک عبادت آئی، ایک واجبات، اس حرام کو چھوڑ دو، اس حرام کو چھوڑ دو، گریجولی لوگ آمادہ ہوں۔ اس لیے بچے کی تربیت بھی جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت سے آہستہ آہستہ اس کو کلمہ سکھائیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ وضو سکھائیں، پھر اس کو قبلہ سکھائیں، پھر اس کو نماز کی طرف لیں۔ یہ گریجول ٹرپ ہے، گریجول اپ برنگنگ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں ہم لوگ بعض اوقات بہت تیزی سے جو ہے وہ دوسرے کو اپلائی کر دیتے ہیں کسی کو، بعض اوقات وہ تربیت کے بجائے جو اور زیادہ معاملہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو جو
چیزیں انسان کو ہیلپ کرتی ہیں، اس میں بہرحال ڈفرینٹ رولز ہیں کہ انسان جو ہے وہ مختلف طریقے سے بہیو کرے۔ امام علی علیہ السلام تھے، جب ان کے گورنر تھے مصر کے، ان کو جب لیٹر لکھتے تھے، ایک تو بہرحال ان کو تقوی کی اور ان کو ساری چیزوں کی، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو بھی قانون ہے اس طرح بہیو کرے، لیکن اس کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی بھی کرے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ قانون اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہیں پر اگر نرمی کی گنجائش ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آسانی پیدا کرے، نرمی پیدا کرے۔ صرف اسٹریٹ قانون کا جو ہے بہرحال وہ یہاں پہ ہمارے جو مین میڈ قانون ہے وہ تو اسٹریٹ ہے، وہاں پہ بہرحال تھوڑا سا انسان کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ٹائم کا ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، اہواز کا تھا، کہا کہ مولا وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ کا بہت چاہنے والا، آپ کا ماننے والا ہے، میرے پر پرابلم یہ ہے کہ جو میرا مال ٹیکس جو ہے وہ اچھا خاصا اس نے جو ہے وہ مجھے اسائن کر دیا ہے، جبکہ میں وہ ٹیکس پے نہیں کر سکتا۔ میری اپنی زندگی اور گھر کے حالات بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، تو میں اتنی بڑی اماؤنٹ کو جو ہے وہ کیسے اس کو پے کروں؟ تو میں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بہرحال آپ کچھ لکھ دیں کہ وہ جو ہے وہ میرے سے درگزر کرے، اس معاملے میں میرے پر آسانی کرے۔ تو امام نے بہرحال ایک لیٹر لکھا، اس میں امام نے لکھا کہ اس کو جو ہمارا بہرحال مومن ہے اس کو خوشحال کر دو۔ یہ لے کر وہ رات کو جب پہنچتا ہے تو اس کے دروازے میں اس کو کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ تو وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آتا ہے اور شخص کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ماتھے کو چومتا ہے، اسے اپنی خاص جگہ پر گھر میں لا کر احترام کے ساتھ بٹھاتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ امام سے جب تم جدا ہوئے تو امام کیسے تھے؟ تو کہتا ہے مولا ٹھیک تھے۔ 3 دفعہ یہ سب چیزیں پوچھتا ہے مولا کے بارے میں، پھر اس کے بعد کہتا ہے کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ لیٹر ہے، امام نے دیا ہے۔ لیٹر دیکھتا ہے، اس کو پہلے چومتا ہے، پھر آنکھوں میں لگاتا ہے، پھر پیشانی میں، ادب اور احترام جو آپ دیکھیں کہ امام کسی کو نامہ لکھے، امام کسی کو لیٹر لکھے، کتنی بڑی سعادت کی جو ہے وہ بات ہے۔ پھر اسے جب نامہ کہتا ہے کیا چاہتے ہو؟ کہا امام نے اس میں لکھا ہے، کہتا ہے امام نے لکھا ہے کہ میں تمہیں خوشحال کروں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کس چیز سے خوشحال ہوگے؟ کہا کہ وہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ جو ٹیکس اماؤنٹ ہے اس کو جو ہے وہ، تو وہ شخص جو ہے وہ فائل ہے جو بھی جس چیز میں ساری چیزیں زمانے میں نوٹ ہوتی ہیں وہ منگوایا اور اس میں سے اس کو کاٹ دیا، اور اپنے جو بھی تھے اس کو کہا کہ میری جو مال ہے، میری جو دولت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، اس میں میرے غلام بھی ہیں، اس میں میرے جانور بھی ہیں، سب کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ جو ہے اس کو دو۔ تو کہا کہ تم خوشحال ہوئے؟ کہنے لگے میرے لیے وہی کافی ہے کہ آپ وہ میری جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ معاف کر دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا ہاں تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے مولا نے کہا ہے کہ میں تمہیں خوشحال کروں، کیا تم خوشحال ہوئے؟ کہا ہاں میں بہت خوشحال ہوا اس سب کرنے سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس کارپیٹ پر تم کھڑے ہوئے ہو، جس قالین کے پیس پر، کیونکہ تم یہ لیٹر لے کر آئے تھے، میں یہ بھی تمہیں ہدیہ دیتا ہوں۔ بہرحال وہ شخص بعد میں بھی امام کی خدمت پہنچتا ہے، امام کو واقعہ بتاتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ بہرحال اس نے ہمیں خوشحال کیا، ہمارے آباء و اجداد کو خوشحال کیا، ہمارے جد امیر المومنین کو خوشحال کیا، ہمارے جد رسول خدا کو خوشحال کیا، اور گویا خداوند متعال کو عرش پہ خوشحال کیا۔ یعنی انسان کا اخلاق، انسان کے رویے، انسان کے اندر گنجائش کا ہونا، انسان مختلف طریقے سے بہیو کر کر جو بھی اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، موقعیت دی ہے، جگہ دی ہے، ڈیزگنیشن دی ہے، اگر کسی کے لیے آسانی کر سکتا ہے، کسی کے لیے معاملات کو کھول سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نہ صرف جو ہے وہ جو ہے وہ انسان کی ظاہری دنیا کو آسان بنتا ہے، بلکہ جو ہے وہ دوسری طرف کی دنیا کو بھی۔ ایک اور روایت میں دیکھ رہا تھا، بلکہ سن رہا تھا، ایک اور دوست عالم دین سے کہہ رہے تھے کہ جو مومن حاجت لے کر آئے آپ کے دروازے پر کسی بھی طریقے سے، اب ظاہر دروازے پر تو کوئی ہو سکتا ہے نہ آئے، وہ فون کر دے آپ کو، کوئی میسج کر دے، ایک حاجت، ایک کوئی اس کی ضرورت ہو، ضروری نہیں ہو فائنینشیل ہو سکتا ہے، مورل سپورٹ ہو سکتا ہے، اسپرچل پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی ریفرنس مانگ رہا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ حاجت جو ہے وہ اس کو نعمت سمجھے خدا بند متعال، یعنی خدا نے اس کو دروازے پہ بھیجا ہے آپ کے، کہ اور آپ کو اس قابل سمجھا ہے تو آپ کے دروازے کو، اللہ اکبر اللہ، اور انسان بعض اوقات صحیح طرح ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسی کا دروازہ نوک کرتا ہے کسی حاجت کے لیے،
تو سمجھے خدا نے آپ کے اندر اس استطاعت کو رکھا ہے، آپ کو انتخاب کیا ہے اس بندے کی، وہ جو خدا ہے دو لوگوں کی حاجتیں پوری کرانے والا، وہ اس کی حاجت کو آپ کے وسیلے سے دور کرانا چاہتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے خدا کا، یہ کتنا بڑا لطف ہے خدا کا کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے کسی کا، آپ اکثر بعض علماء کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں، بعض چیزیں سنتے ہیں کہ اس طرح حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے دعا کرتے ہیں اور وہیں پر جو ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے وہیں پر حرم ہی کے اندر جو ہے وہ اس شخص کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ اس کا انتخاب کرتی ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کی حاجت کو جو ہے وہ دور کرا دیتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ہے کہ مومن کی جو ایک حاجت کو، حدیث ہے کہ جو مومن کی ایک حاجت کو پوری کرے گا روز قیامت میں پروردگار اس کی لاکھوں حاجتوں کو جو ہے وہ پوری کرے گا۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، یعنی ایک حاجت کو انسان اگر پوری کر دے کسی کی تو روز قیامت میں اس کی لاکھوں حاجتیں، نہ جانے وہاں کیا حاجت ہو، نہ جانے وہاں کیا مشکل ہو، نہ جانے کتنا کھڑا ہونا پڑے، نہ جانے کتنے ایشوز ہوں، کتنے پرابلمز ہوں، وہاں پر تو انسان کو کیسے ڈیفائن کرے، یعنی انسان ذرا سا بھی ڈر کرے اگر وہ مناجات کو پڑھے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ انسان کتنی مشکلات کے اندر آ سکتا ہے، کتنی خالی ہاتھ ہے وہ، کہ وہاں پر کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ انسان کو نفع نہیں دے سکتی، کوئی بھی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی۔ جیسے مناجات امیر المومنین پڑھتے ہیں کہ انسان یعنی مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، رسیاں بندھی ہوئی ہوں گی، انسان واقعا ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے، وہاں پر کتنی حاجتیں ہوں گی انسان کی، وہ حاجتیں بہتر ہے کہ ہم ان کو جمع کریں، ریسٹور کریں، یہاں سے وہاں بھیجیں۔ یہی ٹائم ہے، یہی زندگی ہے، کسی کو نہیں پتا کل کتنی دیر، کب، کس وقت انسان دنیا سے چلا جائے، تو بہتر ہے ان نعمتوں کو فائدہ اٹھائے۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ بن بدیل سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اگر کوئی کسی مومن کی مشکل کو حل کرے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ تو مولا فرموتے ہیں کہ میں تمہیں ایک قصہ بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا ایک ایسے دور میں کہ ظاہراً تو مسلمان جگہ تھی لیکن طاغوت حکومت تھی اور طاغوتی تھی، جنہیں بہرحال جس طرح خود ائمہ علیہ السلام سے پہلے بھی اور یہ وہ جیسے بنی امیہ کا دور گزرا اور اس طرح بنی عباس کے دور گزرے، لیکن تھے تو ظاہراً مسلمان لیکن طاغوتی حکومتیں تھیں اور سختیاں تھیں، مومنوں کو پریشانیاں تھیں۔ تو ایک مومن تھا وہ بہت پریشانی میں تھا، بہت سختی کے اندر تھا، مجبور ہو گیا کہ وہ ہجرت کرنی پڑے گی اور ایسی جگہ گیا کہ جہاں پر مسلمان نہیں تھے بلکہ مشرک تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہاں ایک مشرک نے اس کی مدد کی، اس کا ساتھ دیا، اس کو اس کی اتنی ہیلپ کی کہ اس کی زندگی جو ہے وہ چل پائے۔ بعد میں اس مشرک کا انتقال ہو گیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ مشرک تھا خدا ساری چیزیں معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا، تو اسے خدا نے جنت میں تو جگہ نہیں دی، مگر ہاں اسے یہ کہا کہ اسے ایک مومن کی مدد کی تھی تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی، یعنی حتیٰ مشرک ہے لیکن مومن کی خدمت کرنے سے جنت میں نہیں جا رہا، لیکن عذاب جو ہے وہ جو اس کو ملنا تھا اس میں کچھ کمی آ گئی۔ تو اسی طرح حاتم طائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے بہت سخی تھا لیکن وہ اسلام نہیں قبول کر پایا اور ویسے ہو گیا، مگر ایک جنگ میں یا کسی واقعے میں جب اس کے قبیلے والے لوگ گرفتار ہوتے ہیں رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ حاتم طائی کے قبیلے سے ہیں تو ان کو آزاد کر دو، کیونکہ وہ جو ان کا لیڈر تھا وہ ایک سخی انسان تھا، وہ با کرامت انسان تھا، وہ کہ وہ اسلام پر یا پر نہیں مرا لیکن جو ہے وہ اس کی سخاوت اور اس سے اخلاق کی وجہ سے رسول خدا کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ دیکھے کہ انسان مختلف جگہ پر اس کو اللہ نے اپورچونٹی دی ہے، مختلف جگہوں پر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کر سکتا ہے، اچھی بات کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں خاص طور پہ وہی تین چیزیں جسے میں شروع میں آپ سے کی اور کنٹینیو نہیں کی کہ حضرت خضر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ احب الامور الی اللہ، اللہ جو ہے وہ تین امور کو یعنی الی اللہ ثلاثہ یعنی تین امور ایسے ہیں جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ پہلی کہ القسط فی الجدہ، یعنی انسان جو ہے جب اس کے پاس مال ہو، سب کچھ ہو،
لیکن اس سب ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ اسراف نہ کرے، میانہ روی اختیار کرے، بیلنس، اعتدال سے رہے۔ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی سیلری بڑھتی ہے یا اس کی انکم بڑھتی ہے تو وہ اچانک سے سب سے پہلے اپنا گھر چینج کرتا ہے اور بڑے گھر میں آتا ہے، پھر گاڑی چینج کرتا ہے، پھر اپنے خرچے بڑھاتا ہے، پھر برانڈ چینج کرتا ہے، پھر فون، یعنی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اسی لیول پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ خود پھنستا چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نے اس کو دیا ہے، خدا اس کو رزق دیا ہے تو وہ میانہ روی بیلنس سے چلے، کیونکہ یہ کمال ہے، اسراف نہ کرے، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل انسان کی زندگی میں کیا ہو۔ اور کتنے لوگ جو ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے، انسان جو ہے وہ آتا بھی جو ہے وہ خالی آتا ہے اور جاتا بھی جو ہے وہ خالی آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لائف اتنی جو ہے وہ چکا چوند اور اتنی زیادہ لگژریز کو انسان کو اپیل کرتی ہے کہ انسان اپنے اخراجات کو بھی اسی طرح بڑھا رہا ہوتا ہے جیسے اس کی انکم بڑھ رہی ہوتی ہے۔ سیونگ نہیں ہونا اور پھنس جانا میٹرلسٹک ورلڈ کے اندر، تو وہاں پر پھر اس کے لیے بعد میں مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارے کیسے۔ بہتر ہے انسان پہلے دن سے جو ہے وہ قناعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان استعمال نہ کرے، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں عرف عام میں چیزیں اس کو لے، استعمال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو قرضوں میں نہ ڈالے، مشکلات میں نہ ڈالے، خام خواہ کی دیکھا دیکھی ریس کے اندر، دنیاوی ریس کے اندر آنکھوں سے دیکھتی ہوئی چیز اچھی لگنے کی خاطر انسان جو اپنے حدود کو کراس نہ کرے، کیونکہ پھر کل کو اس کے لیے مشکل بھی اور سوال بھی ہے۔ دوسری چیز جو پر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی کہ والعفو فی المقدرہ، یعنی جب انسان کے پاس قدرت نہیں ہے تو وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن جب اس کے پاس قدرت ہو، طاقت ہو، پوزیشن ہو اور اس میں وہ کسی کو معاف کر دے تو پھر جو ہے وہ یہ خدا کو جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ اور رفق بالعبادہ، اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جب بیہیو کرے تو نرم لہجے کے ساتھ بیہیو کرے، بہترین طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرے، کہ جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے گفتگو میں جو ہے وہ ذکر کیا۔ انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں، رسول خدا کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ کر کر کوئی ان کی خدمت میں آتا تھا تو وہ اس کو اگنور کرتے تھے۔ پہلی دفعہ آئے کہتے تھے چلے جاؤ، یعنی واپس چلے جاؤ، پھر وہ آتا تھا۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ خود گناہ گار کئی دفعہ آ کر اس نے بنا اقرار کر کر 2-3 دفعہ کر کر پھر اس کو جو ہے وہ سزا دینی پڑ گئی، اس کے اوپر حد جاری ہو گئی۔ ورنہ ائمہ علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ گناہ کیا ہے چلے جاؤ، اپنا اور خدا کے درمیان جو ہے وہ معاملہ ہے، خدا سے معافی مانگو، خدا معاف کر دے گا، اپنے گناہ کا اظہار مت کرو۔ یہ وہ ہے کہ اگر ہمیں بھی زندگی میں کوئی ایسا ہو کہ ہم کسی کو دیکھ لیں غلطی کرتے وقت یا گناہ کرتے وقت، یا خدا نخواستہ وہ ہم سے بتا دے، ہمیں بھی ایسا ہی بیہیو کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کسی اور کو بتا دیں، نہ کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، نہ کہ ہم اس کو دھتکارنا شروع کر دیں۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی انسان کے پاس کوئی ویڈیو کلپ یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ انسان کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس کو شیئر نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ شخص تو خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ لے اور ہم خود جو ہے وہ اس گناہ کے توق کو جو ہے وہ اپنی گردن میں ڈال لیں۔ بہرحال خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے، شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے۔ آخر میں یہ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے۔ شب جمعہ ہے، ہمارے محرومین کی مغفرت فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام محرومین کو، اپنے محرومین کو، تمام علماء، تمام شہداء، اور وائرس کی وجہ سے بھی جو لوگ مر چکے ہیں ان کو، استاد سعید سبت جعفر کو، شہید قاسم سلیمانی کو، اور اپنے محرومین و میرے محرومین کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔